بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں امت کو، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا بیان فرمایا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کس لیے گیا؟ اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اچھے اخلاق اپنانے کی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ بہترین اخلاق سے دوری ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہمارا اشارہ یوں ہوتا ہے، یوں، یہ اشارہ ہے ہمارا کہ ایک انگلی کا رخ دوسرے کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا اپنے دماغ میں کہ ہمارے لیے یہ 3 انگلیوں کا اشارہ میری طرف ہے، 3 انگلیاں مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا مخاطب، کہ جب اشارہ کیا ایک ادھر 3 ادھر، اور ادھر کبھی غور نہیں کیا ہم نے، یہاں کبھی نہیں سوچا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے والے نے، اس نے کہا کبھی کبھی ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے۔ ضمیر کے اندر نا جو عدالت لگی ہوتی ہے وہاں جایا کرو، کیونکہ وہاں انصاف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ضمیر بتاتا ہے کہ بھائی تو کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے۔ جب ہم نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو بالکل ٹھیک تو یہ فرشتوں کی صفت ہے، انسان کی صفت تو یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق کمزور ہے، غلطی ہوتی ہے، بار بار خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو توبہ کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، یہی تو انبیاء کو اس لیے تو بھیج دیا اللہ رب العزت نے کہ انسان کو غلطی سے بچاؤ، سمجھاؤ، غلط ہو گیا، بھول گیا ہے۔ عالم ارواح ہمیں اللہ سے وعدے کر کے آیا تھا، وہ غلطیاں جو کر رہا ہے یہ بھول گیا ہے۔ اللہ کی پہچان دوبارہ کرانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ السلام نے بہترین اخلاق بتائے۔ وہ لڑائیاں جھگڑے جو سالوں چلتی تھی، نسل در نسل چلتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے صدقے سے وہ لڑائیاں ختم ہو گئی، وہ بھائی چارے قائم ہو گئے، محبتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اخلاق۔ ہم میں سے 2 شخص لڑ پڑے، کہتے ہیں اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کیا، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں یعنی 2 جو لڑے ہیں دونوں سے کہیں نہ کہیں خطا ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے بھول جانا، خطا ہو جانا، ایک ہونا غلطی ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ غلط فہمی کا ہو جانا یہ اور چیز ہے، بات کو مثبت پہلو میں لینے کے بجائے منفی پہلو میں لے لیا، مثبت میں لیا، غلط فہمی دور ہو گئی۔ لیکن جہاں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہاں بات یہ نہیں ہوتی، وہاں ہر ایک اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، میں تو بالکل پاک صاف ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے تو کبھی ایسے کیا نہیں ہے، مجھ سے تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہیں، آپ ایسا کہہ کر اپنے آپ کو بشریت سے نکال رہے ہیں، جبکہ بشر کی صفت تو بھولنا ہے، غلطی ہونا ہے، بشر کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس سے غلطی ہو۔ لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ اور بڑی غلطی ہے۔ غلطی کو سدھارنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوسری طرف موو کرنا، یہ ہے انسان کا طریقہ، یہ ہے بشر کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے بشر کو عطا کیا ہے۔ یہ چیز ہے کہ بھولا، غلطی ہوئی، تسلیم کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطانی صفت ہے، اور غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارنا، درست کرنا، یہ ہے بشریت کا تقاضا، اور یہ ہے چاہتے خداوند
اور اسی مقصد کے لیے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ایک تو برے اخلاق جتنے بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ غلطیاں ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں۔ یہاں پر بھی دو باتیں ہیں، انسان سے غلطی ہو گئی انسان کے حقوق میں، یعنی حقوق اللہ میں غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگی، حقوق العباد میں غلطی ہوئی تو یہاں ضروری ہے کہ عبد سے معافی مانگے۔ پہلے جس بندے کا حق مارا ہے اس کا وہ حق واپس کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے زیادتی کا ازالہ کرے، کفارہ کرے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ یہ ہے انسانی طریقہ۔ اور شیطانی طریقہ کیا ہے کہ شیطان نے تو اکڑ کر کہا تھا میں تو بہتر ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر دوں۔ یہ تکبر ہے، انسان کے اندر تکبر، یہ شیطانی صفت ہے، اس کو اپنے اندر سے دور کریں اور توبہ اور للہیت والا راستہ اختیار کریں، اچھے اخلاق کو اپنائیں اور اپنے اندر سے برائیوں کو دور کریں اور برائیوں کو مٹا کر اچھائیوں کو اس کی جگہ اپنے اندر لے آئیں۔ انشاءاللہ دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمائیں گے اور انبیاء کی صفات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔